پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، ان کو عقل نہیں، شعور نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو شب روز دین کی تبلیغ کے لیے مشقتیں اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ یہ میرا محبوب جب آرام کے لیے جاتا ہے تو یہ لوگ باہر سے یا رسول اللہ کہتے ہیں، جب میرا محبوب مکان میں ہوتا ہے تو مکان کے پاس سے انہیں آواز دیتے ہیں، انہیں میرے محبوب کی ذات کا احترام کا پتہ نہیں۔ میرے محبوب کے لیے احترام کتنا ضروری ہے، میرے محبوب کی تعظیم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کیا ہے، اس کو دروازے سے آواز نہ دینا، بلکہ تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہو تو ان کے کاشانے کے قریب کوئی بھی اس طرح بھی نہ گزرے کہ ہواؤں میں بھی شور پیدا ہو جائے۔ ارے دل کی زبان سے اس محبوب کو یاد کرو، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ مگر میرے محبوب کے گھر کے آس پاس شور مت کرنا، میرے محبوب کے گھر کے آس پاس تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا رسول اپنے گھر کے اندر آرام میں ہو تو تمہاری آواز سننے میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے محبوب کو آواز نہ دو، کیونکہ یہ آرام میں ہے۔ جب حجرے میں ہو تو ادب سے بیٹھ کر راہوں میں، راستوں میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرو، ملاقات کا انتظار کرو۔ یہ سید الانبیاء ہیں، یہ رسولوں کے پیر سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، ان کا انتظار کرنا لازم ہے۔ رب نے فرمایا جو لوگ آواز کو بلند کریں، جو لوگ میرے محبوب کے دروازے پہ کھڑے ہو تو شور مچائیں، انہیں عقل ہی نہیں، وہ پاگل ہیں۔ میرے بھائی عقل کس کو نہیں ہوتی ہے؟ جس کی عقل معاف ہو جائے، جس کا دماغ خراب ہو جائے، وہ بے شعور انسان، وہ پاگل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنا یہ پاگل پن ہے۔ مگر یہاں گستاخی کون سی گستاخی کا ذکر ہے؟ فرمایا میرا محبوب جب آرام میں ہو، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں، سارے نبی دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ قرآن نے واضح کر دیا، لیکن قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا جب میرا محبوب آرام میں ہو تو ان کے آس پاس سے کوئی اپنی آواز بلند نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں آپ سوال کر رہا ہوں، قرآن نے کہا میرے محبوب کے حجرے کے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، جب میرا محبوب آرام میں ہو، جب اپنے حجرے میں ہو، کوئی آواز نہ دے۔ میرے محبوب کے دربار میں آواز بلند کرنا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے روزے پہ صدائیں لگانا، آپ کی شان میں کہیں گستاخی تو نہ ہو رہی ہے؟ میرے بھائی ذرا سوچیں، میں کہوں گا ان ایمان والوں سے، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، یہ نبیوں کے سلطان آج جو آرام میں ہیں، آج بھی ان کا احترام اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ قرآن نے دنیا کی زندگی میں بیان فرمایا۔ آج بھی آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے، اگر تم نبی کو زندہ مانتے ہو تو قرآن کے اس قانون کو سمجھو، نبی کی مسجد میں، نبی کے روزے پر اس طرح آواز کو بلند کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف۔ تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے آواز لگانا، آپ کی زندگی میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خلاف ہے۔ اللہ نے بین لگا دیا میرے محبوب کی آرام کی جگہ پہ آس پاس تم آواز بلند نہ کرنا۔ اگر
تمہیں شعور ہے، اگر تمہیں عقل ہے تو میرے محبوب کے دربار کی عظمت کو سمجھنا. لیکن ہمارے کچھ اہل علم لوگوں نے شدت کا رخ اختیار کیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. میرے بھائی اور نے ایسا شدت کا راستہ اختیار کیا. یا حامیوں مددگار ہیں، سلطان ہیں، ہمارے بادشاہ آرام فرما، سارے دریوں کی امام آرام فرما ہے، حامیوں مددگار ہیں، مگر ان کا انتظار کرنا ہوگا. جب وہ بیدار ہوں گے، جب حاضر ہوں گے، تم سب کی سنیں گے، سب کی مدد کریں گے، سب کی شفاعت کا وعدہ ہے، ایمان والوں کی شفاعت کا وعدہ ہے. لیکن میرے بھائی یہ جانو اور اس نس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ گھڑی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے انتقال فرمایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ کی پیشانی کو چھو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آرام دارالسلام کی جگہ میں آپ کو لے لیا گیا ہے، آپ آرام میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا. اور دوسری بات میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھڑی بھی ہم کو بتا دی کہ سب سے پہلے اگر اس زمین سے نمودار ہوگا، سب سے پہلے اگر کوئی زمین سے حشر کے دن حساب کے دن اٹھایا جائے گا تو تمہارے نبی کی ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار کیے جائیں گے، سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے اقدس میں آپ کا آرام کرنا یہ آرام کا معاملہ ہے. ان کے روزے کے آس پاس سے گزرو تو ایسی خاموشی کے ساتھ دل کی زبان سے تم محبت بھرے لہجے میں ادب کے لہجے میں سلام پیش کرو دھیمی آواز سے. کیوں آپ کی صدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تحفے آپ کے ہدیے رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کر کا حکم فرماتا ہے. میرے بھائی اندازہ لگائیں آج ہماری سوچ کیا ہے. کوئی شدت اختیار کرتا ہے، کوئی اتنی بے باکی اختیار کرتا ہے. رسول اللہ کے آرام میں خلل پڑے تو پڑے، قرآن کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، مگر میرے پیر کا نظریہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. مزار پہ دھوم بچے گی، مزار پہ نعرے لگائیں گے. اور میرے دوست اولیاء کرام بھی مزاروں میں آرام فرما ہے، ان کے مزاروں پر اس طریقے سے جم غفیر لگانا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے منع فرما دیا، اللہ نے اپنے محبوب کے گھر کے آس پاس یہ بیل لگا دیا کہ ان کو دائیں بائیں سے آواز سے مت پکارنا. وہ آرام کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی میزبانی میں دارالسلام میں امن کی جگہ پر مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. اگر پکارنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو مالک سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ مالک کا وہ محبوب جو دنیا کی مشقتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا میں جو ذمہ داریاں سونپی گئی اس کو پورا کرنے کے بعد اب آرام میں ہے. یہ آرام کا معاملہ ہے، حامیوں مددگار ہیں لیکن آرام کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ صدائیں بلند کر کے آرام کے معاملے میں خلل ڈالنا یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. روزے لیکن سب سے پہلے ایمان والی جو احتیاط ہے، جب روزے رسول پہ حاضر ہو تو اس بات کو نظر میں رکھے. رسول اللہ کے دربار آپ کی سرزمین پر جب پہنچے تو میرے بھائی احتیاط سے قدم رکھے، زبان کو احتیاط سے کھولے، سلام کو محبت بھری آواز میں نرمی کے ساتھ اور یہ بلند آواز سے یوں کلام کرنا رسول اللہ کے دربار میں غیر مستحب ہے. اور جو نئے طریقے اپنے من چاہے طریقے اور کہتے ہیں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، غلامی رسول کا ثبوت ہے. اور شور شرابہ ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گرد ایک لمحے کے لیے بھی شور شرابہ یہ احترام کے خلاف ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح طور پہ فرما دیا لا تتخذوا قبری عیدن، میری قبر کو نمائش کا مت بنانا. لیکن کرنا کیا ہے؟ امتی یہ غلام کرے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے آگے سے حدیث میں فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ
सलाता तबलगुनी हैस कुंतुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम मुझ पर दुरूद भेजो, तुम मुझ पर दुरूद पेश करो और तुम्हारा तुम जहां कहीं भी होगे तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाएगा, मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कितनी प्यारी बात है मेरे भाई। हम ये न सोचे कि दुरूद रोजे के करीब जाकर कब्र पाक के करीब जाकर ही मेरे दोस्तों मैं दुरूद पढ़ूंगा तो ही सवाब होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जहां कहीं से भी दुरूद पढ़ोगे तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। कुरान ने कहा मेरे महबूब के दरबार के पास शोर मत करना, क्योंकि आराम का मामला है, मेरे महबूब की इज्जत का मामला है, मेरे महबूब के एहतराम का मामला है। खुद ही अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, अंदाजा लगाइए। तो मेरे भाई जरा सोचें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम कितना जरूरी है। मेरे दोस्तों बाप दादाओं का तरीका जरूरी नहीं, अपना अंदाज जरूरी नहीं। हम इश्क के दावेदार नए तरीके निकाल कर नबी के तरीके पर नबी के तरीके को छोड़कर और अपना मन चाहा निकाल कर अपना अंदाज खड़ा करके इस बात का दावा करते हैं कि हम ही सही हैं। मेरे भाई चीज को खत्म करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का एहतराम जरूरी है। क्यों? याद रखना रसूलुल्लाह के दरबार का एहतराम कितना जरूरी है। वहाँ शोर करने का हुक्म नहीं है। अब तो रसूलुल्लाह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आराम में है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन गेस्ट रूमों में रखा हुआ है वो उसका नूर उसका रंग तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना सुकून उसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन मेरे भाई दुनिया के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बेशुमार हैं, बेहिसाब लोग दुनिया के अंदर हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये शिद्दत के साथ ये कहना कि रसूलुल्लाह हामियों मददगार नहीं, हामियों मददगार हैं, मगर मामला आराम का है। और मेरे दोस्तों हमारी हिमायत के लिए जब उठेंगे तो हमारी हिमायत के लिए उठेंगे। लेकिन जो रब ने मुकर्रर किया है इसमें हमारा कोई बस नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत का मामला है।